ہم 2 دن کی ٹور پر نکلنے کے لیے سیاحتی مقامات کا انتخاب کرنے کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔ پہلا آپشن ہمارے پاس مالم جبہ کا سیاحتی مقام تھا، جبکہ دوسرا آپشن ہمارے پاس مٹا سوات سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جنت نظیر سیاحتی مقام گبین جبہ تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ٹور کے لیے مٹا سوات سے 20 کلومیٹر دور جنت نظیر سیاحتی مقام گبین جبہ کو چنا گیا، جسے چند برس قبل ہی محکمہ سیاحت نے دریافت کیا تھا۔ گروپ کے ساتھ گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ ہم ٹھیک 7 بجے وادی سوات کی خوبصورتی سمیٹنے نکلے گے۔ سفر شروع ہوا مردان سے ہوتے ہوئے ملاکنڈ کے پاس پہنچے تو دلکش نظارے نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر رکنے اور تصاویر لینے کے بعد ہم پاکستان کے سب سے بڑے بازار بٹخیرہ سے گزرتے ہوئے وادی سوات میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حسین وادیوں میں شمار ہونے والی وادی سوات اپنی منفرد خوبصورتی، بلند و بالا برف پوش چوٹیوں اور دل فریب مرغزاروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سوات کو جہاں منی سوئٹزرلینڈ کا لقب ملا ہوا ہے، وہی یہ تاریخی اعتبار سے ہمیشہ ہی پاکستان کی دلکش وادیوں میں منفرد اور اعلیٰ مقام کی حامل رہی ہے۔ گبین جبہ پشتو کا لفظ ہے جس کے معنی میٹھا یا شہد ہے، جبکہ جبہ کا مطلب ہوتا ہے چشمہ یا ٹہرا پانی۔ گبین جبہ پہنچتے ہی میٹھے چشمے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے 8471 فٹ بلندی پر واقع گبین جبہ تک پہنچنے کے لیے یا تو قبل شموزو روڈ پر واقع گاؤں مٹا سے نکلنے والا راستہ لیا جا سکتا ہے، یا پھر خواجہ خیرہ سے صخرہ بازار کو جاتی سڑک کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ گبین جبہ پر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے اسی سڑک کو ترجیح دی۔ فیضا گڑھ سے براستہ خواجہ خیرہ صخرہ بازار تک ہمارا سفر فیضا گڑھ سے براستہ خواجہ خیرہ صخرہ بازار تک کا سفر کچھ لمحوں میں بائک پر طے کیا گیا۔ لالکو بازار میں جگہ جگہ پارکنگ کی سہولت موجود تھی اور وہاں موجود دکانوں پر خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کا سامان بھی دستیاب تھا۔ ہم نے لالکو میں دوپہر کا کھانا اور کچھ دیگر فوٹوگرافی کرنے کے بعد آگے کا سفر طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ گبین جبی د لاندې دی د ګوره ګاډي ولاړ دي او دینه مخبره خېجو بره ټاپ ته دومره لوړې چړیانې دي چې ګاډی په انتهایي په مشکله کېږي او ډېر زیات پرې چړی کوي بالکل صاف خطا ټول 200 میټر مزل کړی۔ تقریباً 45 منٹ کی مسلسل ٹریکنگ کے بعد ہمارے قدموں نے گبین جبہ کے خوبصورت میدانوں کو چھوا۔ سرسبز پہاڑی میدانوں کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ تکن اس قدر زیادہ تھی کہ کچھ دیر تک تو ہمیں گبین جبہ میں نصب خیموں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آیا۔ ہمارے سامنے منفرد حسن پرنازہ سرسبز پہاڑی میدان تھے۔ ان خوبصورت میدانوں اور مرغزاروں کی وجہ چراگاہیں مٹا، لالکو اور یونین کونسل صخرہ کے مقامی باشندوں کے مویشی جانور نظاروں میں مزید رنگ بھر دیتے تھے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کیمپنگ کی سہولیت بھی دستیاب ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی یہاں موجود ہے جو مناسب داموں پر قیام و طعام کی سہولیت فراہم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت کی طرف سے سیاحوں کے قیام کے لیے اعلیٰ معیار کے حامل کیمپنگ پوڈز بھی بنائے گئے ہیں۔ آپ کو تقریباً 2500 سے 3000 روپے کا کرایہ ادا کر کے یہاں رات گزار سکتے ہیں۔